بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوار حسین یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، ہم آج اس پر بات کریں گے کہ کیا شاعری واقعی گناہ ہے؟ اگر شاعری گناہ نہیں ہے تو وہ کون سی شاعری ہے جو بالکل حق اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے؟ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی جو آپ کی عملی زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ جی ناظرین، ہمارے اس زمانے میں دو قسم کی شاعری موجود ہے۔ ایک وہ شاعری ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہے، اور ایک دوسری وہ شاعری جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو جھوٹ اور فریب کی طرف لے جاتی ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں قسم کی شاعری میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک وہ شاعری جس میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہو، اور ایک وہ شاعری جو حقیقت کے برعکس ہو، جس میں بے عملی کی دعوت دی گئی ہو۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو شاعری انسان کو گمراہ کرتی ہے، وہ شاعری انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور جو شاعری انسان کو حق اور حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، جس کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، وہ شاعری قابل تعریف ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں مختلف شعراء، چاہے وہ مذہبی ہوں یا جس قسم کے بھی شعراء ہوں، ہم ان پر اندھا دھند اگر اعتماد کریں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اہل بیت کے نام پہ آپ کو شاعری کرنے والے لوگ تو بہت سے ملیں گے، لیکن وہ اہل بیت کے فرامین سے واقف تک نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال کو اہل بیت کی تعلیمات بنا کر پیش کریں گے، وہ فضائل اہل بیت بنا کر پیش کریں گے، اور در حقیقت وہ اہل بیت کی توہین کر رہے ہوں گے۔ تو جب تک بندہ اسلام سے واقف نہیں ہوگا تو وہ اسلامی شاعری کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اہل بیت کو اپنی شاعری میں لانا چاہتا ہو، اور اہل بیت کی تعلیمات سے واقف ہی نہ ہو، تو وہ کیسے آپ کو اہل بیت بتا سکتا ہے؟ اہل بیت وہ بتائے گا آپ کو جو اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اہل بیت کے فرامین کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے، جس کا واسطہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ موجودہ زمانے میں مذہبی شاعری بہت زیادہ عام ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا جن سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا، وہ لوگ اسلامی شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کا اہل بیت سے، اہل بیت کی تعلیمات سے واسطہ نہیں ہوتا، وہ اہل بیت کے نام پہ شاعری کر رہے ہیں۔ تو جو شاعری انسان کو جھوٹ کی طرف راغب کرتی ہے، وہ شاعری گناہ ہے اور گمراہی ہے، اور جو شاعری انسان کو حق، حقیقت اور سچائی کی طرف لاتی ہے، وہ شاعری قابل تعریف ہے۔